حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب یہ پہنچے گا، جیسے فرعون اور نمرود کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے ہاتھ کی محنت ہے، ہماری کمائی، ارے اللہ نے لکھ دیا تھا تمہارے مقدر میں جو مل گیا، اور پھر اس کا حساب و کتاب، پھر یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کیسے بھیجا اور دنیا سے کیسے گیا۔ جب حلال اور پاکیزہ طیب چیز کھائیں گے تو اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ آج انسان اور ایمان والا یہ کہتا ہے کہ ہمیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا، قرآن کریم کی تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا، کسی دینی مجلس میں بیٹھ گئے مزہ نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ جو چیز کھا رہے اس کو دیکھو کیا ہے۔ پچھلے جمعے کو بتایا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی کھانا لے کر آتا تو آپ فرماتے کس کے گھر سے آیا، کس کے گھر سے آیا، حلال ہے بھی یا نہیں ہے، پاکیزہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر پاکیزہ ہوتا تو استعمال کر لیتے، اور اگر نہیں ہوتا تو آپ کہیں بھجوا دیا کرتے۔ اس لیے حلال اور پاکیزہ طیب چیزیں استعمال کرو۔ آدمی تمام گندگیوں سے پاک ہو کر یہ سوچ لے مجھے آخرت میں جانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، آدھی روٹی استعمال کر لے، کم کھا لے، لیکن جو دوسرے راستے کھلے ہوئے ہیں ان کا استعمال نہ کرے، اس سے ایمان بھی جائے گا، جان بھی جائے گی، اور سب سے اہم چیز جو ہے ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پھر جب ہمارا کھانا پینا پاکیزہ ہوگا تو عبادت میں لذت الگ ہی آئے گی، عبادت میں لذت آئے گی۔ اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ تین چیزیں ایسی ہیں گناہوں کی کہ لذت ختم ہو جاتی ہے، اور ان تین چیزوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور دل سیاہ ہونے کی تین علامتیں کہ جب آدمی عبادت کرے گا عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، اور کوئی عبادت کرے گا تو وہ عبادت اس کے اوپر بوجھ بن جائے گی، عبادت اس کے اوپر بوجھ بن جائے گی۔ اسی لیے حدیث پاک میں اور قرآن مقدس میں ان دو چیزوں کا بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا، حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کریں، اور اپنے بارے میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے ان کو دیکھے استعمال کریں۔ یہ نہ سوچے کہ یہ بہت پرانی بات ہے، ہم شریعت کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما گئے اس پر عمل کرنے والے ہیں، ہم اس کو دیکھیں۔ کوئی ناراض ہوتا رہے، ہمیں یہی حکم ملا، ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اگر اپنی منمانی کری، اپنی مرضی سے چلے تو اللہ عبادات کی توفیق بھی اٹھا لیں گے، عبادات کی توفیق بھی اٹھا لیں گے۔ نماز سب سے اہم عبادت ہے، اس کا اہتمام نہیں۔ اگر کہا جائے کہ دیکھ لو فجر کی نماز میں آ کر دیکھ لو کتنے مسلمان ہیں، کسی بھی مسجد میں جائیے اور جا کر دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں فجر کی نماز میں، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ سوتا ہے، اول تو دعاؤں کا اہتمام ہی ختم ہو گیا،
عشاء کے بعد جلدی سونا چاہیے، اور جب سوتا ہے تو اس کے سونے کے آداب بھی نہیں معلوم، کیسے سویا جائے گا۔ جب یہ سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگا دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ علیک لیل طویل، سوتا رہے، ابھی بہت لمبی رات ہے، سوتا رہے، بہت لمبی رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 3 گرہ لگا دیتا ہے شیطان، اور اس کو بہت اچھی طریقے سے سلاتا ہے، تھپکتا رہتا ہے، علیک لیل طویل، ابھی بڑی لمبی رات ہے۔ اگر یہ ہمت کر کے اٹھ جائے، اذان ہوتی، فجر کا وقت شروع ہوا، اٹھ گیا اور کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کی تعریف کی، اللہ کا نام لیا کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ نیند موت کی تو بہن ہے، مر گیا تھا، اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی، اور پھر بھی مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے کیا چیز؟ موت۔ نیند کیا چیز ہے؟ یہ موت کی بہن ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی موت آتی ہے، سو جاتا ہے، قبر میں سلا دیا جاتا ہے، میدان محشر میں اٹھے گا، بھاگے گا، دوڑے گا۔ جس طریقے سے انسان رات میں سوتا ہے، صبح کو پھر اپنے کام سے لگ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ دعا پڑھتا ہے اٹھ کر تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور شیطان بہت بہکاتا ہے۔ اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد سوچتا ہے کہ آنکھ تو کھلی گئی، تھوڑی دیر لیٹ جائے تو کتنی شاندار نیند آتی ہے، تو شیطان اس وقت تھپکتا ہے، سو جائے، بھی بہت لمبی رات ہے۔ پھر جب یہ اٹھ جاتا ہے اور اٹھنے کے بعد دعا کا اہتمام کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور ہمت کر کے، یہ نہیں کہ بیٹھ گیا، ہمت کر کے فوراً وضو کرے گا تو دوسری گرہ کھل جائے گی، اور پھر اٹھنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد فوراً 2 سنتیں پڑھ لے، تہجد کا وقت ہو تہجد پڑھ لے 2-4 رکعت، تینوں گرہ کھل گئی۔ اب یہ سمجھو کہ شیطان کی کمر ٹوٹ گئی، اب یہ سوئے گا بھی تو نیند نہیں آئے گی اس کو اس وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کا پورا دن شاندار گزرے گا۔ تینوں گرہ کھل گئی، شیطان کی صبح کمر ٹوٹ گئی، اور پورا دن شاندار گزرے گا۔ اب وقت میں بھی برکت، صبح کے وقت رزق بڑھتا ہے، اس میں بھی برکت، اور تیسری چیز سب سے اہم، جو انسان کے جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں اس سے محفوظ، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے امت مسلمہ کی، اور جو پوری رات جاگتے رہتے ہیں، صبح کے وقت 3-4 بجے اذان نماز سے 1-2 گھنٹے پہلے سوتے ہیں، صبح کو 10 بجے اٹھتے ہیں، تو پورے دن سست رہتے ہیں، رزق کے تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ رزاق تو اللہ تعالی، اللہ رزق بانٹتا ہے، اور پورے دن سست رہتے ہیں، بیماریاں قریب لگ جاتی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنا ہے تو بڑا عجیب بات ہے۔ 4 امام ہیں، 4 ائمہ ہیں جن کو ہم مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو ذرا تھوڑی ڈھیل بھی دے دی، لیکن باقی 3 ائمہ جو ہیں، امام شافعی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں کہتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، دنیا میں رہنے کا حق نہیں، اس کو ختم کر دیا جائے۔ کسی جان بوجھ کے نماز چھوڑی کیسے؟ آدمی یہ
یہ مجبوری نہیں کہ سوتا رہ گیا، ابھی کہیں سفر ہو فوراً انسان اٹھ کے بیٹھ جائے گا، 1 گھنٹے پہلے اٹھے گا، تیاری شروع کرے گا۔ نماز کی اہمیت ختم ہو گئی، نماز کی اہمیت ختم ہو گئی۔ یہ کس چیز سے ہے؟ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں گے، اللہ عبادت کی توفیق دے گا، اور جہاں حلال اور پاکیزہ چیزوں کو دور کیا گیا، حرام کو اپنایا گیا، تو اللہ توفیق بھی چھین لے گا۔ عبادت کی توفیق نہیں مل سکتی۔ اذان ہو جائے، نماز ہو جائے، اس مسلمان اور ایمان والے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ راستے ہموار ہیں، مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مسجد کے دروازوں پر بیٹھے ہیں، نام کیا ہے؟ عبداللہ عبد الرحمن ہے، مسلمان ہے، نماز کو نہیں آ سکتے، نماز کو نہیں آ سکتے۔ اپنی کھانے پینے میں احتیاط کیجئے، دھیان رکھیے کہ ہم پاکیزہ چیزیں کھا بھی رہے ہیں۔ اس کھانے کا جو ہم کھا لیتے ہیں عبادات میں بہت زیادہ اہم معاملہ ہے، اس لیے اللہ نے دونوں چیزیں ذکر فرمائی، کلوا من الطیبات وعملوا صالحا۔ اپنا کھانے پینے کا اہتمام کیا جائے، انتظام کیا جائے پاکیزہ چیزوں کا، اور جب یہ کریں گے تو اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے گے۔ اب اللہ ایک نورانی مخلوق کو بھیجتے ہیں جس کو فرشتے کہتے ہیں، فجر کی نماز میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہے بھی یا نہیں کوئی، جتنے اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ سے جا کر کے دیتے ہیں، پھر یہ فجر والے فرشتے عصر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے یہ بندے نماز میں ہیں بھی یا نہیں ہیں، اگر ہوتے تو اللہ سے جا کر کہتے ہیں، ڈوٹیاں بدل جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھو کتنے مسلمان ایسے ہیں جو عبادت میں لگے، نماز میں، خاص چیز جو ہے وہ نماز ہے، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اس میں ہم کتنے بھی، اور اگر پڑھ بھی رہے ہیں، سیکھی بھی یا نہیں سیکھی، کن چیزوں سے نماز خراب ہوتی ہے، کن سے نہیں ہوتی، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ 50 سال نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے، ثنا آ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ درود شریف تحیات یاد ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو بھی کام کرو سیکھ کر کرو، نماز پڑھو سیکھو نماز کو، جبھی تو مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں۔ یہ تو عبادات کا معاملہ ہو گیا۔ معاملات، تجارت کا معاملہ دیکھ لیجئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکومت میں باہر نکل کر پوچھتے تھے کیسی تجارت کر رہے ہو؟ آج کہتے ہیں کہ تجارت میں جب تک سود بیاج کا کام نہ ہوگا تجارت نہیں ہوگی۔ ارے تجارت دیکھو، عراق میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بازار میں نکل کر دیکھتے، کوئی مارکیٹ میں کوئی دکان ایسی نہیں ہوتی جہاں پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سیمپل موجود نہ ہو۔ شاندار تجارت کیا کرتے تھے، حلال طریقے سے تجارت کیا کرتے تھے۔ آج تو ہمارے ذہنوں میں یہ کہ تجارت ہو ہی نہیں سکتی اگر ہم یہ کام نہ کریں، حلال طریقے سے تجارت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے باہر نکل کر کہ تمہاری تجارت کے بارے میں مسائل معلوم کرتے، اگر معلوم ہوتے ٹھیک ہے تجارت کر لو، اگر معلوم نہیں ہوتے تو دکان بند کرا دیتے کہ پہلے تجارت کے مسائل سیکھو اس کے بعد تجارت کرو۔ تو سب سے اہم چیز حلال اور پاکیزہ ہے۔ اپنے آپ بھی احتیاط رکھیں، اور خاص طور پر اپنی نسلوں کا بھی احتیاط کریں کہ ہم کیا کھلا رہے ہیں اپنی نسلوں کو۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا چیز کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے۔ ایمان کی حفاظت سب سے اہم ہے، اور یہ ایمان کی حفاظت کرنا ہماری اپنی نسلوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ کیا چیز استعمال کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے، یہ چیز سب سے اہم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا۔ اب تو بہت دور کی بات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس زمانے میں ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، حضرت سلیمان بھی بادشاہ تھے، ان کے ابا بھی، کیا فرمایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے چھوٹے سے تھے، کچھ نصیحتیں کی، ان میں ایک یہ نصیحت تھی کہ اے بیٹے
باہر کی چیزیں کا کھانے کا اہتمام مت کرنا۔ اس زمانے میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جو باہر چیزیں ملتی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان چیزوں سے پرہیز رکھنا، ان کھانوں کے اہتمام نہ کریں، نہ پرہیز رکھنا۔ معلوم نہیں کہ حلال ہے حرام ہے کس طریقے سے۔ اور دجالی فتنہ، دجال جو کامیاب ہوگا اور سب پر حاوی ہو جائے گا، اس میں سب سے اہم چیز جو ہوگی وہ اس کی یہ ہوگی کہ پیکنگ کی چیز اس کو پہنچائے گا، کہ ایمان والوں کا ایمان کس طریقے سے خراب ہوا۔ تو اس لیے اللہ نے دو چیزیں یہاں پر ذکر فرمائی۔ ایک تو اپنے آپ کو کھانے پینے کے بارے میں دھیان رکھو، کیا کھا رہے ہو، ہمارے پیٹ میں حلال جا بھی رہا ہے یا نہیں جا رہا، حرام سے بچ بھی رہے نہیں بچ رہے، اور جو طریقہ کھانے کا ہے اس طریقے سے کھایا جائے۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر کھانے پینے سے آپ نے منع فرمایا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کھڑے ہو کر کھانے پینے سے احتیاط رکھو۔ کھڑے ہو کر کھانے پینے سے کیا فرمایا؟ منع فرمایا۔ اور فضول خرچی کرنے سے بھی منع فرمایا۔ فضول خرچی کرنے والا کون؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اور جب ایک کھانا موجود ہے، دو قسم کے، تین قسم کے، تو یہ سب فضول خرچی ہے۔ ہم کہتے ہیں ولیمہ سنت ہے، تو سنت کو سنت طریقے سے کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ولیمے کا نام دے دیا اور کیا کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی ہندوانی کھانا بھی ہے، ولیمہ کر رہے ہیں، ہندوانی کھانا ہے، مسلمان کھانے کا نام نہیں ہے۔ اور اس فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے یہاں ہندوانی کھانا بھی ہے۔ ایمان کی غیرت مر گئی مسلمانوں۔ اور اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ماڈرن کھانا ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ نمازی صاحب ہیں، یہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کہ ماڈرن ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر کھانا انسانوں کا کام نہیں، جانوروں کا کام ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ جو چیز استعمال کر رہے اس کو دیکھو، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ حلال کھاؤ گے عبادت کی توفیق ملے گی اور عبادت میں بھی مزہ آ جائے گا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں یہ دو چیزیں ذکر فرمائیں، من الطیبات وعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک اعمال کرو، اللہ کی مدد آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی حرام کے راستے ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا